جون کا مہینہ اور رات کے 2 بج رہے ہیں۔ باہر کا درجہ حرارت ابھی بھی جھلسا دینے والا 40 ڈگری سیلسیس ہے۔ آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ پسینے سے شرابور ہیں۔ اچانک چھت کا پنکھا ٹک کی آواز کر کے آہستہ ہوتا ہے اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے۔ بجلی چلی گئی ایک بار پھر۔ پاکستان میں کروڑوں لوگوں کے لیے یہ اچانک آنے والی آفت نہیں ہے بلکہ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ جیکو آباد اور سکر جیسے شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے، جو انہیں دنیا کے سب سے گرم ترین علاقوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ پاکستان کی گرمیاں صرف گرم نہیں بلکہ جان لیوا بنتی جا رہی ہیں۔ لیکن جب شدید گرمی کی لہر یعنی ہیٹ ویو اور لوڈ شیڈنگ ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو لوگوں کے لیے چھپنے کی جگہ بھی نہیں بچتی۔ تو ایک ایسا کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے چھپنے کی جگہ بھی باقی نہیں بچتی۔ آخر ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ ایک ایسا ملک جس کے پاس بجلی بنانے کے بھرپور کارخانے موجود ہیں، پھر وہ اپنے شہریوں کو سال کے گرم ترین دنوں میں اندھیرے میں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آئیے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کسی عام شہری سے پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے تو وہ شاید یہی جواب دے کہ ہمارے ملک میں بجلی بنانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ ہمارے ملک میں بھرپور کارخانے موجود ہیں جو پورے ملک کی بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کا ایک ریسٹورانٹ ہے، آپ کے پاس 50 چولہے موجود ہیں اور آپ کے پاس کافی لوگوں کو کھانا کھلانے کی کیپیسٹی موجود ہے، مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ غریب ہیں، تو وہ 50 چولہے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کا نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 3 وجوہات کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے ملک کے بجلی بنانے والے کافی کارخانے امپورٹڈ فیول اور گیس پر چلتے ہیں۔ جب کبھی بھی دنیا میں فیول اور گیس کی پرائس بڑھتی ہے تو ہماری حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہوتے کہ وہ انہیں خرید سکے، نتیجتاً بجلی نہیں بنتی۔ نمبر 2، کیپیسٹی پیمنٹ۔ سالوں پہلے حکومت نے پرائیویٹ بجلی بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ ایک معاہدے کیے تھے۔ ان معاہدے کے تحت انہیں صرف موجود رہنے کے پیسے دیے جائیں گے، خواہ وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے ملک پر قرضوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے جسے ہم سرکولر ڈیپتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ تیسری وجہ، پگھلتا ہوا نظام۔ فرض کیجئے کہ اگر ہماری حکومت اتنی بجلی بنا بھی لیتی ہے جتنی ضرورت ہے تو گلیوں میں لگے پرانی تاریں اور ٹرانسفارمر اس گرمی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کی وجہ سے تاریں پگھل جاتی ہیں اور ٹرانسفارمر پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سسٹم آٹومیٹکلی ٹرپ ہو جاتا ہے۔ حکومت پیسے بچانے اور اس کمزور سسٹم کو بچانے کے لیے بجلی کو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور اسے ہی ہم لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ صرف ایک تکلیف نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو لوڈ شیڈنگ آپ کے لیے چند سیکنڈ کی پریشانی ہے، آپ کا آٹومیٹک سولر سسٹم یا بڑا جنریٹر فوراً آن ہو جاتا ہے اور آپ کا اے سی چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک عام مزدور، رکشہ چلانے والے یا ریڑھی والے کے لیے گرمی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ 45 ڈگری سیلسیس میں باہر جا کے کام کرے یا وہ گھر رہ کے اپنے بچوں کو بھوکا رکھے۔ سائنسدان ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ویٹ بلب ٹیمپریچر۔ سائنس کی مشکل باتوں کو چھوڑیے، اس سے سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ یہ گرمی اور ہوا میں نمی کا ایسا ملاب ہے جس سے انسان کا پسینہ بھی سوکھنا بند ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر ٹھنڈا پانی اور پنکھے کی ہوا نہ ملے تو یہ انسان کے جسم کو اندر سے ابالنا شروع کر دیتا ہے۔ جب عوام کو اندازہ ہوا کہ سرکاری بجلی پہ کوئی بھروسہ نہیں تو ملک میں ایک انقلاب آنا شروع ہوا۔ پاکستانیوں نے اپنا حل خود ہی تلاش کیا۔ پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان میں ریکارڈ تعداد میں سولر پینل امپورٹ کیے گئے ہیں جو زیادہ تر چائنا سے لائے گئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے شہروں کی چھتیں نیلے سولر پینلوں سے بھر گئی اور لوگوں نے سرکاری گرڈ سے چھٹکارا پا کر اپنی بجلی بنانا شروع کر دی۔ لیکن اس انقلاب نے حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ جو امیر اور مڈل کلاس لوگ انہیں بجلی کے بھاری بل بھرتے تھے، اب انہیں اپنی بجلی بنانا شروع کر دی۔ نتیجتاً حکومت سے ان کا سسٹم نہیں چلا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غریب لوگ جو سولر پینل افورڈ نہیں کر سکتے، حکومت نے ان کے لیے بجلی اور مہنگی کر دی اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ کر دیا۔ اب حکومت کے پاس سسٹم چلانے کے لیے پیسے کم رہ گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بجلی اور مہنگی ہو گئی ہے۔ جو غریب سولر نہیں لگوا سکتے ان کے لیے لوڈ شیڈنگ اور بڑھ گئی ہے، اور یہ ایسا چکر ہے جس کا ملک ابھی تک حل تلاش کر رہا ہے۔ ملک کی اس بجلی کی کرائسس کا جب حل ہوگا تب ہوگا، لیکن اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت اپنے اور اپنے پیاروں کی جان بچانا ہے۔
اگر آپ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں پھنسے ہیں تو آپ کو یہ 4 چیزیں لازمی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، صرف پانی نہیں بلکہ اور ایس پیجیے۔ جب آپ کو شدید پسینہ آتا ہے تو آپ کے جسم سے صرف پانی نہیں نکلتا بلکہ ضروری نمکیات بھی نکلتے ہیں، اور صرف سادہ پانی پینے سے یہ نمکیات جسم میں واپس نہیں آتے، تو ہمیں چاہیے کہ پانی میں او آر ایس یا تھوڑے سے نمک اور چینی ملا کے پئیں، اس طرح ہمارے جسم میں انرجی برقرار رہے گی۔ نمبر 2، گیلا تولیہ۔ اگر دھوپ کے وقت بجلی چلے جائے تو آپ کو ایک تولیہ لینا ہے اور اسے پانی میں گیلا کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کپڑے کو اپنے سر اور گردن پہ رکھنا ہے۔ گردن پہ گیلا کپڑا رکھنے سے جسم کا ٹیمپریچر کافی تیزی سے کم ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہوا کا راستہ بنائیں۔ رات کو لوڈ شیڈنگ کے دوران کمروں کو بند نہ کیجیے بلکہ آمنے سامنے والی کھڑکیاں کھولیں تاکہ باہر سے تازہ ہوا اندر کمروں میں۔ اگر کمرے کے اندر حبس ہو جائے تو صحن یا چھت کا رخ کیجیے۔ نمبر 4 اور سب سے ضروری، ہیٹ سٹروک کی نشانیاں پہچانیں۔ آپ اپنے پیاروں پر نظر رکھیے۔ اگر شدید گرمی میں کسی کو پسینہ نہیں آ رہا، اسے چکر آ رہے ہیں یا وامٹنگ ہو رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کا جسم اندر سے گرم ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں انہیں فوراً ٹھنڈی جگہ پہ شفٹ کریں، ان کی گردن اور بغلوں پہ ٹھنڈا کپڑا رکھیں اور فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ پاکستان میں گرمی کی یہ لہر ایک کڑوا سچ ہے، مگر تھوڑی سی احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی جان بچا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کا دھیان رکھیں اور اپنے ساتھ پانی کا ایک گلاس لازمی رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔